بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم مائی یوٹیوب چینل حافظ شفیق۔ معزز سامعین، امید کرتا ہوں کہ سب خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ الحمدللہ آج نئی سورۃ القاریہ جو کہ 11 آیات پر مشتمل ہے آپ حضرات کے سامنے شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اس کی چند آیات آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ 3 آیات آج پڑھیں گے۔ ہمارا مقصد آپ کے سامنے صرف یہ 3 آیات پڑھنا ہی نہیں ہوگا، بلکہ ان 3 آیات سے نکلنے والے تمام اصول و ضوابط اور تجویدی قوانین آپ حضرات کے سامنے رکھیں گے، تاکہ آپ ان اصول و ضوابط اور تجویدی قوانین کو مد نظر رکھتے ہوئے بقیہ قرآن کی صحیح طریقے سے تلاوت کر سکیں، اور یہی ہمارا مقصد ہے۔ اگر آپ 24 گھنٹے میں سے 7 سے 8 منٹ نکال کر چند دن کے لیے ہمارے ویڈیوز کو سننا شروع کر دیں تو انشاءاللہ چند دنوں کے اندر آپ قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ جائیں گے، جو کہ ہر مسلمان کے لیے سیکھنا ضروری ہے۔ تو بہرحال آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ القاریہ مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ زبر لام ال، قاف زبر الف قا، القا۔ یہ حمزہ پڑھیں گے، اس کو الف نہیں پڑھیں گے۔ الف وہ ہوتا ہے جو بالکل خالی ہو، یعنی اس کے اوپر نیچے کچھ بھی نہ ہو، اس کو الف کہا جاتا ہے، اور جیسے اس کے اوپر نیچے کوئی حرکت آ جائے تو پھر وہ حمزہ بن جاتا ہے، اس وجہ سے اس کو حمزہ پڑھیں گے۔ آگے حمزہ کے آگے لام ہے، اور لام کے اوپر یہ جزم ہے، اور اس کو سکون بھی بولتے ہیں، جزم بھی بولتے ہیں، اور جس لفظ کے اوپر آ جائے اس لفظ کو ساکن کہتے ہیں۔ تو جو بھی حرف ساکن ہوتا ہے، جیسے لام یہاں پر ساکن ہے، وہ خود بخود نہیں پڑھا جاتا، اس کو ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے پچھلے لفظ کی، تو پچھلا لفظ اس کے ساتھ یعنی حمزہ اس کے ساتھ لام کے ساتھ ملے گا۔ ہمارا لفظ ہو جائے گا حمزہ زبر لام ال، قاف زبر الف قا۔ قاف کے آگے الف ہے، قاف موٹے حروف میں سے ہے، 2 نقطوں والا قاف ہمیشہ موٹا ہی پڑھا جاتا ہے۔ اس کے آگے الف ہے، اور یہ الف مدہ ہے۔ ویسے حروف مدہ 3 ہیں، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ مستقل اگر آپ پوری ڈیٹیل ان کے دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل پر ویڈیو موجود ہے، وہاں جا کر آپ پوری ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں۔ مختصراً آپ حضرات کو بتاتا ہوں الف مدہ کے بارے میں کہ ایسا الف جس کے پچھلے لفظ کے اوپر زبر آ جائے، ہر وہ الف بالکل خالی الف، جیسے یہاں پر اس کے اوپر نیچے کچھ بھی نہیں ہے، الف ہے۔ جیسے میں نے بتایا تھا ایک حمزہ ہوتا ہے اور ایک الف ہوتا ہے۔ الف وہ ہوتا ہے جو بالکل خالی ہو، اور حمزہ وہ ہوتا ہے جس کے اوپر نیچے کچھ آ جائے، وہ حمزہ کہلاتا ہے۔ تو ایسا الف جس کے پچھلے لفظ کے اوپر زبر آ جائے وہ ہمیشہ الف مدہ ہوتا ہے، اور ایسے لفظ کو جس کے آگے وہ الف ہوگا، ایسے لفظ کو لمبا کریں گے، یعنی قاف کے آگے الف ہے تو قاف کو ہم لمبا کریں گے کیونکہ یہ الف مدہ ہے۔ اب ہمارا لفظ ہو جائے گا القا۔ ویسے تو زبر زیر پیش لفظ کو لمبا نہیں کرنا ہوتا، اگر صرف یہ قاف زبر قا ہوتا تو القا، القا، بس اتنا ہم نے پڑھنا تھا، لیکن الف آنے کی وجہ سے ہم اس کو پڑھ رہے ہیں القا، را زیر ری، القاری۔ را یہاں پر باریک پڑھا جائے گا، ہاں را کے اوپر زبر یا پیش آ جائے پھر را ہمیشہ موٹا ہوتا ہے، لیکن اگر زیر آ جائے را کے نیچے تو را باریک ہوتا ہے۔ پورے قرآن کے اندر یہی اصول ہے۔ تو بہرحال القاری، عین زبر ع، القاریعہ، تا پیش تو، القاریعۃ۔ یہاں پر آیت پوری ہوگی، یہ وقف کریں گے۔ یہاں پر 2 طریقے ہیں، دونوں طریقے آپ حضرات کو بتا دوں گا، اگر ملا کر پڑھیں تب کیسے پڑھنا ہے، اور اگر یہاں پر وقف کریں تو وقف کیسے ہوگا۔ تو بہرحال آخر میں تا ہے، اب ہم نے وقف کرنا ہے، اور یہ اصول یہاں پر ذہن نشین کر لیں کہ جب بھی آپ وقف کر رہے ہیں آخری لفظ کے اوپر، یعنی وقف کہتے ہیں سانس کو توڑنا، سانس توڑیں گے، آخر میں اگر تا آ جائے گول تا، یہ والا جیسے یہاں پر ہے گول تا، ایک ہوتا ہے دوسرا تا اور ایک ہوتا ہے گول تا۔ گول تا آ جائے تو وقف کی حالت میں 2 تبدیلیاں کرتے ہیں اس کے اندر، ایک تبدیلی تو عام ہے اور ایک تبدیلی خاص۔ خاص تبدیلی یہ ہے کہ اس تا کو ہا سے بدلنا ہوتا ہے، اس تا کو گول ہا سے بدل دیں گے، یہ خاص تبدیلی ہے۔ اور عام تبدیلی یہ ہے کہ اس ہا کو ساکن کر دیں گے، جو کہ عام اصول ہے کہ جہاں پر بھی وقف کرنا ہوتا ہے اس کے آخری لفظ کو ساکن کر دیا جائے، تو ایک تو تا کو ہا سے بدلیں گے اور دوسرا اس ہا کو ساکن کر دیں گے، تو ہمارا لفظ ہو جائے گا، پھر یہ تا ختم ہو جائے گا اور یہ پیش بھی ختم ہو جائے گا، ہمارا لفظ ہو جائے گا القاریعہ۔ آخر میں ہا کی آواز آئے گی، القاریعہ۔ یہاں تک آیت پوری ہو گئی۔ یہ تھا اگر ہم یہاں پر وقف کریں، اگر وقف نہیں کریں گے تو پھر انشاءاللہ ابھی بتاتا ہوں آپ کو کہ کیسے پڑھنے اگلی آیت کے ساتھ۔ میم زبر لام ال، درمیان میں یہ میم کے آگے الف ہے، یہ الف ہے، یہ دونوں الف خالی ہیں، یعنی اس کے اوپر نیچے کوئی حرکت نہیں ہے، اس وجہ سے ان کو نہیں پڑھیں گے۔ میم زبر لام ال، میم کو ڈائریکٹ لام کے ساتھ، لام ساکن ہے،
قاف زبر الف قا، ساری بات وہی جو یہاں پر تھی. ملقا را زیر ری، ملقاری، عین زبر ع، ملقارعہ، تا پیش تو، ملقارعۃ، یہاں پر بھی وقف کریں گے، تا کو ہا بنا دیں گے اور ہا کو ساکن کر دیں گے. ملقارعہ، تا ہا بن جائے گا. ملقارعہ، ایک طریقہ یہ ہو گیا کہ اس کو الگ پڑھیں، اس کو الگ پڑھیں. القارعہ، ملقارعہ. لیکن اگر ملا کر پڑھیں، کیونکہ یہ درمیان میں لام ہے، وقف کر سکتے ہیں یہاں پر. اگر کوئی آدمی ملا کر پڑھے تو اس صورت میں القارعۃ ملقارعہ، پھر یہاں پر وقف ہو جائے گا، اور اس کو پھر وقف نہیں کریں گے تو تا کے اوپر جو پیش ہے اور پورا جو لفظ جس طرح لکھا ہوا ہے ویسے ہی پڑھیں گے. القارعۃ ملقارعہ. نیکسٹ تیسری آیت. واو زبر و، مین زبر الف مد، ما، وما، یہ میم کے آگے الف اور اس کے اوپر یہ مد ہے، اور یہ چھوٹی مد ہے. ایک بڑی مد ہوتی ہے جو کہ 4 یا 5 الف کے برابر کھینچا جاتا ہے، اس کو کم کھینچنا ہوتا ہے بنسبت دوسری مد کے 3 الف کے برابر. وما، حمزہ زبر دال اد، را کھڑی زبر را، اد را. یہ دیکھیں حمزہ کو ہم دال کے ساتھ ملا رہے ہیں اور یہاں پر قلقلہ کر رہے ہیں. اد، قلقلہ 5 حروف پر ہوتا ہے، قاف، قا، جیم، دال اور با، جن کا مجموعہ قطب جدن بنتا ہے. قطب جدن. جب یہ 5 حروف ساکن ہوں تو ان کی آواز کو ہلا کر پڑھنا ہوتا ہے. یہ ہے اصول قلقلے کا. جب یہ 5 حروف قاف، قا، جیم، دال اور با، جن کا مجموعہ قطب جدن بنتا ہے، جب یہ 5 حروف ساکن ہو، ساکن سمرا جن کے اوپر جزم آ جائے، سکون آ جائے، تو ان ساکن حروف کی آواز کو ہلا کر پڑھنا ہوتا ہے. اد، اگر ہم یہاں پر قلقلہ نہ کریں تو ہمارا لفظ ہوگا ادراکا، ادراکا. جب قلقلہ کریں گے ادراکا، اد، را کو ویسے موٹا کرنا ہے، ادراکا. تو بہرحال تو یہاں پر قلقلہ ہوگا. اد، را کھڑی زبر را، کھڑی زبر کھڑی زبر الٹا پیش، جس لفظ کے اوپر نیچے آ جائے اس لفظ کو لمبا کرتے ہیں. اد را، کاف زبر کا، ادراکا. آگے وہی لفظ ملقاریہ، جو یہاں پر تھا ملقاریہ وہی یہاں پر ہے. تو یہ 3 آیات ہماری ہوگی. تینوں آیاتیں آپ حضرات کے سامنے پڑھ دیتے ہیں. القاریہ، ملقاریہ، وما ادراک ملقاریہ. امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بخوبی پسند آئی ہوگی. مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے اور قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل حافظ شفیق کو ضرور سبسکرائب کیجیے. صدقہ جاریہ سمجھ کر ہماری ویڈیوز کو شیئر بھی کیجیے. ملتے ہیں اس کے پارٹ 2 کے ساتھ کل انشاءاللہ. اجازت دیں اور دعاؤں کے اندر یاد رکھیں. اللہ حافظ.